اللهم انفع الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمجرمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام رضا عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من وليه. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحبان ایمان اللہ کا شکر الحمد و ثنا کہ اس نے ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائی کہ ذکر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ کا یہ احسان، اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ عظیم عبادت عطا کی. یہ ہستی ایک عظیم عظمت کی حامل ہے. ہر امام اپنا ایک مقام رکھتا ہے، لیکن خود چھٹے امام یہ کہتے ہیں لو ادرکتہ، کاش کہ میں ان کا زمانہ پا کر کے ان کی زیارت کرتا. بہت بڑی بات ہے کہ دادا پوتے کے لیے یہ کہنا ہے کاش میں زمانہ پاتا اور میں زیارت کا شرف حاصل کرتا ہوں. جبکہ آپ دیکھیں کہ چند دن کا فرق ہے. اگر ہم 15 شوال لے لیتے ہیں آپ کی شہادت چھٹے امام کی، تو 11 ذوالقعدہ میں امام کی ولادت ہے. 148 ہجری ہے. اگر وہ سن ہجری کے خلاف ہوئی تو خود دادا پوتے کے لیے کہتا تو عظیم سعادت ہے امام کے ذکر میں شامل ہونا، اس ذکر سے اپنی زندگی کو سجانا. تعلیمات امام رضا علیہ السلام نے اپنی زندگی کو خدا سے قریب کرنا، پاک و پاکیزہ رکھنا، طاہر رکھنا، ایک عاشق ہونے کا ثبوت دینا، ایک محب، ایک شیعہ، ایک سچا پیروکار ہونے کا ثبوت دینا، یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہم سب کے لیے. اب خود امام فرماتے ہیں کہ لا یکون المؤمن مؤمنا، مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ 3 صفتیں نہ پائی جائیں. مولا رضا علیہ السلام کے حدیث مبارکہ فرماتے ہیں کہ لا یکون المؤمن مؤمنا، مومن مومن نہیں ہو سکتا ہے. میں ترجمہ دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر تھا کہ سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے. اگر مومن ہو بھی جائے تو سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے. کب ہوگا سچا مومن؟ جب اس کے اندر یہ 3 صفتیں پائی جائیں. کون سی 3 صفت؟ کا سنت من رب، اس کے پاس میں اس کے رب کی سنت ہونی چاہیے. وسنت من نبیہ، اس عاشق اور شیدا اور چاہنے والے کے پاس میں نبی کی ایک سنت ہونا چاہیے. وسنت من ولیہ، اور ولی اللہ کی، حجت اللہ کی ایک سنت اس کے پاس ہونی چاہیے. یہ 3 سنتیں کسی شخص کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ مومن ہے. پھر آپ نے خود وضاحت کی اللہ کی سنت میں سے کون سی سنت ہونی چاہیے، نبی کی سنت میں سے کون سی سنت ہونی چاہیے، حجت خدا کی سنت میں، امام معصوم کی سنت میں کون سی سنت ہونی چاہیے. اللہ کی سنت کی جب بات کی تو کہا کہ فقیتمان اس سے، یہ جس طرح خدا
ہمارے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے، تو اسی طرح مومن کو بھی دوسرے مومنین کی عیوب کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ ہم دیکھیں، محسوس کریں کہ خدا ستار العیوب ہے، مومن کو بھی ستار العیوب ہونا چاہیے۔ دین اسلام نے نہ عیب جوئی کو جائز قرار دیا ہے، نہ عیب گوئی کو تو جائز قرار دیا ہے۔ شریعت اسلامی میں مومنین کی عیب ڈھونڈنا بھی حرام ہے، اور عیب جب معلوم ہو جائیں ان عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا بھی حرام ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ جو مومنین عیب سن کر کے خوش ہوتے ہیں، جو مومنین بیان کر کے خوش ہوتے ہیں، تو حرام انجام دینے کے بعد مومن کبھی خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی آگے چل کر کے آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ خود تعلیمات امام علیہ السلام میں جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا، تو اللہ نے عیب جوئی اور عیب گوئی دونوں، عیب ڈھونڈنا مومنین کی اور ان کو پھر بیان کرنا، دونوں حرام ہے۔ خدا جس طرح ستار العیوب ہے، اسی طرح ہمیں بھی لوگوں کی عیوب کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں خود امام نے فرمایا، امام علی علیہ السلام نے کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات میرے ان عیوب کے اوپر جو پردہ اس نے ڈال رکھا ہے، اگر وہ پردہ ہٹا دے، اللہ جو ستار العیوب ہے وہ ستار العیوب نہ رہے، آپ دیکھیں تو ہم ایک دوسرے کے جنازے کو بھی دفن نہ کر سکیں گے۔ اس قدر نفرت ہوگی، اس قدر آپ دیکھیں کہ کس قدر غلاظت ہوگی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عیوب جو ہمارے ہیں، ہمارے اندر خدا نے چھپا رکھے ہیں، صرف چھپا نہیں رکھے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ خدا کی کریمیت ہے، ہم کسی کے عیب کو چھپا لیں بہت بڑی بات ہے، لیکن خدا کیا ہے، خدا کی ذات کس طرح ستار العیوب ہے۔ یا من اظہر الجمیل و ستر الخبیث، اے وہ ذات خدا کہ جو میری نیکیوں کو تو ظاہر کرتی ہے، میرے عیبوں کو چھپاتی ہے۔ خود ہم دیکھیں دعائے کمیل کا وہ جملہ کہ یا الہی و سیدی، اے میرے سید و سردار، میرے پروردگار، میرے معبود، تو نے میری وہ نیکیاں کہ جن کا میں اہل نہیں تھا وہ بھی لوگوں کے درمیان نشر کر دی، میری وہ مدح و ثنا، میری نیکیاں، میرا ایمان، میری نماز، مثلا مجھے لوگ کہیں نمازی ہے، بڑا اچھا روزے دار ہے، میرے عیوب کے اوپر پردہ، اگر یہ عیوب ظاہر ہو جاتے کون میری نیکیوں کی طرف دیکھتا ہے؟ جبکہ حال ہمارا یہ ہے کہ زندگی بھر آپ اس کے ساتھ خیر کرتے رہیے، اچھا کرتے رہیے، اور جہاں آپ نے ایک برا کر دیا ہے تو میں اس تمام خیر کو تو فراموش کر دوں گا، اس ایک برے کو یاد رکھوں گا۔ خدا کی ذات وہ ذات ہے کہ تمام برائیاں کرنے کے بعد اب ہاتھوں کو اٹھا کر کے خدا کے بارگاہ میں کہہ دیجئے پروردگار مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ نہ صرف وہ معاف کرتا ہے بلکہ قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ میں وہ ذات ہوں، وہ اللہ وہ ہوں کہ جو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو خدا نے یہ سنت کے طور پر امام علیہ السلام نے جو ہماری خدمت میں خدا کی سنت وہ ستار العیوب ہے، تو مجھے بھی ستار العیوب ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ہم ذہن میں خیال آ سکتے جو شیطان ساری دنیا گمراہ ہے وہاں نہیں جائے گا، وہ یہیں آئے گا، یہیں بسیرا ہوگا، یہی اس کے الفاظ ہوں گے، چاہے وہ اچھے ہوں برے ہوں۔ اچھے الفاظ کے ذریعے سے بہکاتا ہے شیطان، ایسا نہیں کہ برے ہی الفاظ سے بہکاتا ہو۔ تو شیطان کی ساری طاقت یہاں ہے، تو کہے گا کیا کریں کیا کریں۔ یہی دیکھیں کہ کبھی کبھی خاصان خدا کے یہاں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی متوجہ کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جناب عیسیٰ جیسا پیغمبر ہے، اتنا عظیم پیغمبر، لیکن آپ دیکھیں جب طیب و طاہر زندگی بسر کر کے چلتا ہے مومن، تو خود نبی کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو تو ابو ذر غفاری کو دیکھو۔ دیکھیں پاکیزہ زندگی کہاں لے جاتی ہے، طیب و طاہر زندگی کہاں لے کر کے جاتی ہے۔ یہ جناب عیسیٰ سفر کر رہے ہیں، ساتھ میں حواری ہیں، ایک مردار پڑا ہوا ہے، مردار کے قریب سے گزریے تو وہاں کوئی عطر کی شیشی نہیں پڑی ہوتی ہے کہ انسان اس کو سونگے، نہیں، بدبو اتنی ہوتی ہے کہ فوراً ناک بند کرتا ہے۔
تو جہاں یہ مردار کی بدبو ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ وحشتناک بری بدبو میرے اعمال کی ہوتی ہے. اب دیکھو برے اعمال کی بدبو بہت زیادہ وحشتناک ہوتی ہے. جیسے ہی مردار کے قریب سے گزرے تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر تمام حواریوں نے اپنے ناک کے اوپر کپڑا رکھ لیا، بند کر لیا اپنے ناک. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم مردار کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے دانتوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں. اس کے دانت کس قدر سفید ہیں. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اگر مردار بھی دیکھو تو اس میں بھی خیر تلاش کرنے کی کوشش کرو. تمہیں تو خدا نے بھائی بنایا ہے، ایمانی بھائی بنایا ہے. تم ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈنا بلکہ ایک دوسرے کے خیر کو تلاش کرنا. صلوات پر محمد وآل محمد. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو فراموش کر کے، ان تعلیمات کو بھلا کر کے اپنا ایک الگ نہج اور زاویہ بناتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ سرکار یہ مومن کہاں. یہ اعلان بھی ہم ہی کر دیتے ہیں کہ کون مومن، یہ کہاں مومن ہے. یعنی ہمارے کہنے سے یہ مومن ہوگا، اللہ اور رسول کے ماننے سے نہیں، قرآن کی تلاوت سے نہیں، علی علیہ السلام کو امام ماننے سے نہیں، بلکہ میرے سمجھنے سے. میری سمجھ کی کوئی حیثیت نہیں، میرے نظریے کی کوئی وقت نہیں ہے. اللہ کا ایمان ہے، یعنی اللہ کی ذات پہ ایمان ہے، قرآن کا عقیدہ ہے، ائمہ معصومین کو مانتا ہے تو مومن ہے، اس کا احترام کریں. لہذا یہ عیوب پر پردہ پوشی. اب دیکھیں دوسرے کیا ہے، کہا کہ سنت من نبی. نبی کی سنت کیا ہے؟ مدارات الناس، عفو و بخشش کے ساتھ میں زندگی بسر کیجیے. خطائیں ہر کسی سے ہونی ہے، غلطیاں ہر کسی سے ہونی ہیں، لغزشیں ہر کسی کی ہونی ہیں. اگر نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کی سنت کے پیروی کر رہے ہو تو نبی کی ایک سنت ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ میں عفو بخشش ہو. خود خداوند عالم نے کہا کہ خذ العفو، میرے پیغمبر میرے حبیب تم عفو بخشش کو اپنی گرفت میں لو. یعنی کیا مطلب ہے؟ پکڑنا صرف پکڑنے کے معنی نہیں ہے، یعنی آپ عفو بخشش کے ساتھ زندگی بسر کریں. کس کے ساتھ میں؟ وہ جو کانٹے بچھا رہے تھے، وہ جو پتھر مار رہے تھے، وہ جو غلاظت پھینک رہے تھے، وہ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، وہ ہر لحظہ جو آپ کو تکلیف، ایک نئی تکلیف پہنچاتے تھے. صرف جسمی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، نہیں روحانی تکلیفیں بھی پہنچاتے تھے. نبی کریم کو روحانی جسمانی تکلیف سے زیادہ روحی تکلیف ہوتی ہے. آپ کسی کو کہیں نبی نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی خدا نے دلاسا دیا، تسلی دی، سہارا دیا، سنبھالا، اطمینان و سکون، تاکہ ہم اپنی زندگی میں جب آئیں تو بے اطمینانی اور بہرا روی کا شکار نہ ہو. نبی کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی گئی. یہ اگر یقول الذین کفروا، اگر یہ کافر یہ کہتے لست مرسلا، تم رسول نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، میں کہتا ہوں نا تو میرا رسول ہے، میں کہتا ہوں نا تو میرا نبی ہے. یہ کہتے ہیں تو کہنے دیجئے، ان کی طرف نہ جائیے. جبکہ حتیٰ کہ ہم کہنا اعوذ باللہ من ذالک، دیوانہ کہا گیا، مجنوں کہا گیا، ساحر کہا گیا. کسی کے عقل کے اوپر آپ دیکھیں کہ کوئی باتیں کرنے لگے، مجھے کوئی دیوانہ کہہ دے، کس قدر روحی تکلیف ہوتی ہے. لیکن نبی کریم ان تمام مشکلات سے گزرے، اور گزرنے کے بعد میں اب آپ دیکھیں کہ جس وقت کم سے کم 10,000 صحابہ کے ساتھ فتح مکہ میں داخل ہوئے، ہر ایک صحابی کی زبان کے اوپر یہ نعرہ آیا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے. نبی کریم نے اس آواز کو بدلا اور کہا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج عفو بخشش کا دن ہے، بدلے کا دن نہیں ہے. آج معاف کر دینے کا دن ہے. کن کو معاف کیا آپ نے؟ کس کے ساتھ عفو بخشش کی؟ وہ جو مسلسل ظلم کرتے تھے. لہذا جہاں نبی کریم نے غیروں کے لیے یہ درس رکھا ہے تو وہاں اپنوں کے لیے ہمیں کیسی زندگی کو بسر کرنا چاہیے. یہ تعلیم ہے امام رضا علیہ السلام نے کہ اگر تم چاہتے ہو سچے مومن بنو تو نبی کریم کی سنت تمہارے پاس ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیں وَسُنَّةُ مِن وَلِيِّهِ، اور تمہارے پاس میں حجت خدا امام معصوم کی سنت ہونی چاہیے. وہ کیا؟ الصبر فی الضراء والباساء. کہا کہ سختیوں کے درمیان، مسائل کے درمیان، مشکلات کے درمیان میں ہمارے پاس میں صبر ہونا چاہیے. کیا ہے صبر؟ من صبر ظفر، جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہو گیا. صبر کس پہ؟ فقط روٹی نہیں مل رہی ہے اس پہ صبر کرے، یہ بھی امام نے بتایا.
کہاں کہاں صبر کریں، کس کی جگہ پہ صبر کریں، کون ہے نگاہ خدا میں صابر، کون ہے نگاہ امام میں صابر۔ صبر کرنا نجات اور کامیابی کی دلیل ہے۔ خود خدا بشارت دیتا ہے، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ من صبر ظفر، جو صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ کس کی صفت ہے، کس سے لینی ہے ہمیں؟ یہ مومن کی صفت ہے۔ کس کی سنت؟ امام معصوم کی سنت۔ خود امام فرماتے ہیں الصبر ثلاثہ، صبر تین ہے۔ یہ تین قسمیں کہہ لیجئے، صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ الصبر علی الطاعات، سب سے پہلے اطاعت خدا پہ صبر، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، خمس و زکوٰۃ ہے۔ عام نہیں ہے، معمولی نہیں ہے دے دینا، خیرات کر دینا۔ ٹھنڈی بہت پڑ رہی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ بہت شدت کی گرمی ہے، پیاس سے روزہ رکھنا کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ مال سے اتنی محبت ہے، خمس و زکوٰۃ دے دینا کتنا مشکل ہے۔ 6 لاکھ روپے مثلا آج کے زمانے میں حج پر جانا خرچ کر کے کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو یہ عبادات میں صبر کرنا، یہ صبر ہے۔ الصبر علی الطاعات، یہ کس کی؟ اطاعت کے اوپر، عبادات کے اوپر صبر کرنا، یہ صبر ہے۔ ہم نے گرمی، بستر کی گرمی کو چھوڑا خدا کے لیے سجدہ، ہم نے نیند کو فراموش کیا خدا کے لیے سجدہ، ہم نے ایک طرف کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، اسی وقت نماز کا ہم نے اس کاروبار کو موخر کیا اور ہم نے سجدہ کیا خدا کا۔ دوست و احباب کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے دوست و احباب کو مثلا خیرآباد کا اور ہم نے خدا کی اطاعت۔ یہ صبر ہے کہ کس کے اوپر؟ اطاعت خدا کے لیے صبر کرنا ان تمام چیزوں کو۔ دوسرا صبر کیا ہے؟ الصبر علی المعصیہ، گناہ کی طرف ہاتھ بڑھ رہے تھے، ہم نے گناہ سے ہاتھ کو روک دیا۔ خطاؤں کی طرف انسان جا رہا تھا، بے راہروی کا شکار ہو رہا تھا، وہاں سے واپس آ گیا۔ امام معصوم فرماتے کہ سب سے افضل ترین صبر یہ ہے کہ خود کو گناہوں سے بچا لینا۔ نگاہ امام میں کون صابر ہوا؟ وہ صابر جو خدا کی اطاعت کر رہا ہے، وہ صابر جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ رہا ہے۔ تیسرا صبر کیا ہے؟ الصبر عند المصیبہ، مصیبت آئے صبر کرو۔ مصیبت آئے، مصیبت کسی بھی طریقے کی ہو، صبر کرنا چاہیے۔ مثلا نعوذ باللہ بیٹا بیمار ہے، مشکل وقت ہے، صبر کریں۔ مال تلف ہو گیا ہے، صبر کریں۔ باپ کا انتقال ہو گیا، صبر کریں۔ ماں دنیا سے چلی گئی ہے، صبر کریں۔ جو رشتے خدا نے دیے تھے ان میں سے ایک ایک کر کے سب جا رہے ہیں، صبر کریں۔ کیوں صبر کریں؟ اس لیے کہ انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے، اور ہم سب کو خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اگر مجھے یا آپ کے پاس میں مثلا کوئی ایک امانت رکھتا ہے 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، اور 10 دن یا 20 دن کے بعد وہ اپنی امانت کو دینے کے لیے آ جائے، تو آپ کو دینے میں، اس کو واپس وہ امانت دینے میں کوئی تکلیف ہوگی؟ دکھ ہوگا؟ نہیں دکھ ہوگا، نہیں تکلیف ہوگا۔ کیوں؟ اس کی تھی، خدا نے لی ہے تو خدا ہی کی تھی۔ جب ہم یہ جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو پھر مصیبت کے اوپر صبر آسان ہو جاتا ہے۔ تو لہذا امام معصوم فرماتے ہیں کہ صابر دیکھنا ہو تو اطاعت میں دیکھو، گناہوں سے محفوظ ہے تو صابر ہے، مصیبت پر صبر کر رہا ہے تو صابر ہے۔ لہذا یہ امام معصوم کی سنت ہے کہ ہم اس سنت کو اپنے اندر داخل کریں تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے۔ یہی امام رضا سے پوچھا گیا، سئل عن رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کس کے متعلق؟ کس کے لیے؟ من خیار العباد، مولا بتائیے کہ بندوں میں سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ اگر آج آپ سے سوال ہو جائے، کہا کہ ان لوگوں میں کون سب سے اچھا ہے، تو آپ کس کو دیکھیں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں گھر کتنا عالیشان ہے، سواری کتنی اچھی ہے، فیکٹریاں کتنی ہیں، کاروبار کیسا چلتا ہے، سماج و معاشرے کے اندر اس کی دولت کے چرچے کیسے ہیں، محلات کیسے ہیں، گھر کے اندر فرنیچر کیسا ہے۔ ہم زیبائش ظاہری دیکھیں گے، ہم ظاہری حسن دیکھیں گے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ جس کا بہت بڑا بنگلہ ہو، جس کی فیکٹریاں ہوں، جس کے دولت کے انبار ہوں، امام نے یہ نہیں کہا۔ امام علیہ السلام نے فوراً کہا اگر اچھے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہو، تم دیکھو کہ احسنوا استبشروا، ان کے پاس میں خیر ہے تو وہ اچھے ہیں، اچھائیاں ہیں، حسن ہے
اچھے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر اچھے نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا کہ احسنوا استبشروا، یہ اچھا بندہ خدا کا وہ ہے کہ جب کوئی خیر کرتا ہے تو خود میں خوشی کو محسوس کرتا ہے۔ کبھی بھی برائیاں کرنے کے بعد میں انسان خوش نہیں رہ سکتا۔ میں سوچوں کہ شاید اس کو یہاں ذلیل کر دیا، اس کو وہاں ذلیل کر دیا، اس کی عیب کو یہاں بیان کر دیا، اس کی برائی کو وہاں نہیں۔ برائی کرنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اچھے عمل انجام دینے والا ہی خوش رہ سکتا ہے۔ یہ امام معصوم کا فرمان ہے، اچھا بندہ من خیار العباد، تمام بندوں میں بہترین بندہ دیکھنا چاہتے ہو اچھے اعمال کے ذریعے دیکھو۔ کہ پھر مولا اور کیسے دیکھے؟ وَأَسَاءُوا اسْتَغْفِرُوا، اور ان خیر بندوں میں جب بھی خطا ہو جاتی ہے یہ فوراً خدا کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ انتظار کرتے ہیں مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا، نہیں، فوراً۔ شاید کہ یہی وجہ ہے کہ مومنین کے لیے آپس میں ہے کہ 3 دن سے زیادہ گفتگو بند نہ رکھیں، لیکن ہمارے یہاں تو صدیاں گزر جاتے، بیچارہ مرنے والا مر کے چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اساؤ استغفروا، خیار العباد کی پہچان امام نے فرمائی، کہا کہ جب بھی خطا ہوتی ہے یہ ہاتھ اڑ جاتے فوراً۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا اچھا بندہ ہوتا ہے وہ غفلت میں زندگی بسر نہیں کرتا، وہ بیداری میں رہتا ہے، وہ غفلت میں نہیں رہتا، غافل نہیں رہتا ہے، وہ بیدار رہتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا اساؤ استغفروا، جب بھی خطا ہو جاتی ہے یہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے استغفار کرتا، پروردگار خطا ہو گئی، پروردگار غلطی ہو گئی۔ اور ہم یاد رکھیں وہ عبادت، وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زیارت، کوئی بھی عبادت ہم لے سکتے ہیں جو انسان کے اندر غرور و تکبر کو پیدا کرتی ہے، وہ گناہ بہتر ہے جو اس کے یہاں ندامت و شرمندگی پیدا کرتا ہے۔ وہ عبادت جو غرور پیدا کر رہی ہے عبادت نہیں، وہ گناہ، وہ خطا کی جو شرمندگی اور ندامت پیدا کر رہی ہے اور کہتے پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، یہ خطا بہتر ہو جاتی ہے اس عبادت سے جو غرور و تکبر پیدا کر رہی ہے۔ اذا اساؤ، جب بھی خطا آ جائے زندگی میں تو فوراً خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا۔ پھر فرمایا وَإِذَا أَعْطُوا فَشَكَرُوا، جب بھی خدا عطا کرتا ہے تو یہ خدا کی بارگاہ میں شکر کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں جنہوں نے بھی نافرمانی کی ہے وہ امتیں بھی گمراہ ہو گئی، وہ قبیلے بھی گمراہ ہو گئے اور ختم ہو گئے، مگر شکر جنہوں نے کیا آج بھی وہ باقی ہیں، کل بھی باقی تھے۔ آل محمد جیسا شکر کرنے والا کون؟ خدا کے لیے آل محمد جیسا شکر کرنے والا کون ہے؟ اور شکر کے بجائے اگر ہم کفران کریں تو آپ دیکھیں کہ لوگ خون کا قطرہ بھی تلاش نہیں کر سکتے، ایسا جسے کہا جائے کہ خاتمہ ہوتا ہے اس کا، اس طریقے سے مٹ جاتا ہے وہ۔ جیسے خود امام کے زمانے میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا، کہا کہ دیکھا جب سے بنی عہدی ملی ہے تب سے یہ ہمارا حال ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں کیسی کیسی سوچیں ہوتی ہے لوگوں کی، سماج و معاشرے میں ایسا نہیں کہ سب ہمیں اچھے ہی ملے راستہ چلتے ہوئے، زندگی بسر کرتے ہوئے، بہت برے ایسے لوگ تھے کہ جہاں مامون نے، امام علیہ السلام نے جب بارش کی اور بارش کرنے کے لیے نماز پڑھی، مصلی عبادت بچھایا، لوگوں کو کا اجتماع تھا، بھیڑ تھی، ہم محسوس کریں گے اس کو کہ قحط سالی کا زمانہ تھا، تو لوگ کیا کہتے تھے؟ کہا کہ ان کی وجہ، ان کو جب سے بدی حیث بنایا، نعوذ باللہ، بات دیکھیں کہ کس قدر کفر و ضلالت کے اندر وہ زندگی بسر کر رہے تھے جو امام وقت کے لیے ایسا کہہ رہے۔ امام علیہ السلام نے مصلی عبادت بچھایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بادل گھر کے آنے لگے۔ جو ابھی امام وقت کو یہ کہہ رہے تھے وہی تو افراد ہوں گے نا کہ ساتھ میں مصلی عبادت تھے، اور یہی وہ ہوں گے جو مامون کو خلیفہ مانیں گے، بادشاہ مانیں گے، امام رضا علیہ السلام کو چھوڑ کر کے۔ تو آج بھی اگر اس منبر پر آنے والا کوئی کسی گمراہ کی تعریف کرتا ہے اور آل محمد کی نعوذ باللہ مذمت کرتا ہے تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ امام وقت کی موجودگی میں جب ایسا ہوتا ہے، ظہور امام میں، تو غیبت امام میں اگر ایسا ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لہذا آپ محسوس کیجئے اس بات کو کہ یہ امام علیہ السلام جب دعا کی نا، لوگ جانے لگے، بادل دیکھا، امام نے روکا اور روک کر کے کہا کہ رکو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے بادل، یہ اللہ کی فلا زمین پر جا کر کے برسے گا،
تو یہاں سے یہ سمجھنا چاہیے تھا نا اس قوم کو جو سامنے بیٹھی تھی، کہا کہ صاحب اختیار کس قدر ہے یہ، اس کو یعنی عالم کس قدر ہے یہ، قدرت کا مالک کس قدر ہے یہ، خدا کا قریب، خدا سے کس قدر قریب ہے یہ، اس کو فضا میں آنے والے بادل کا پتہ ہے کہ کہاں جا کر کے برسے گا، ہمارے یہاں نہیں برسے گا۔ اسی طرح تاریخ نے لکھا ہے کہ 11 بادل گزر کر گئے، امام علیہ السلام نے ہر ایک بادل کو بتایا کہ کہاں جا کر کے برسے گا۔ تو سمجھ جانا چاہیے تھا نا کہ کس قدر عالم ہے یہ کس قدر اللہ کا قریب بندہ ہے۔ یا ہمیں روک کر کے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ فقط یہی نہیں، بلکہ ہم دیکھیں امیر کائنات کی زندگی میں جو دعویٰ ہے اس کی دلیلیں کہاں ہیں، اس کی دلیلیں کہاں ہیں؟ دعویٰ کیا، لو سنت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے تو میں قرآن والوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا، زبور والوں کے درمیان زبور سے فیصلہ کروں گا، انجیل والوں کے درمیان انجیل والوں کے انجیل سے فیصلہ کروں گا۔ یہ دعویٰ امیر کائنات نے کیا تو اس بات کے لیے آپ دیکھیں خود ایک بزم مامون نے سجائی، جس میں علماء عیسائی بھی آئے، علماء یہود بھی آئے، زرتشتی بھی آئے، اور تمام علماء جب آ گئے تو امام علیہ السلام جب مسند علم پر بیٹھے، امام علی رضا علیہ السلام مسند علم کے اوپر جب بیٹھے تو اس وقت نصارہ نے کہا آپ تو قرآن سے دلیل دیں گے تو ہم کیسے مانیں گے، یہودیوں نے کہا قرآن سے دلیل دیں گے۔ امام علیہ السلام نے اس وقت کہا تم تورات پڑھنا، تم زبور پڑھنا، میں علی رضا تورات والوں کے درمیان تورات سے، زبور والوں کے درمیان زبور سے، قرآن والوں کے درمیان قرآن سے، اور اسی طرح مقالات یعنی جو قصے اور کہانیاں کہنے والے افراد ہیں نا، میں انہی کی زبان میں جواب دوں گا۔ یعنی مسند علم جب بچھی تو امام رضا علیہ السلام کے ذریعے ظہور ہوا کہ جو دعویٰ دادا نے کیا تھا اس دعوے کی دلیل بن کر کے پوتا سامنے آیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ جب بارش کے لیے بادل آ رہے تھے، علم امام کو دیکھ رہے تھے تو شکر کا سجدہ کر کر کے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسا عالم ہمیں عطا کیا جو تجھ سے اتنا قریب ہے کہ اس کو معلوم ہے یہ بادل کہاں جا کر کے برسے گا۔ مگر اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں یہ جو نعمات خدا ملی شکر نہیں کیا۔ اور امام علیہ السلام نے اس کے بعد جب 12واں بادل آیا تو پھر کہا یہ بادل اس وقت تک نہیں برسے گا جب تک تم اپنے گھروں میں نہیں جاؤ گے۔ بادل وہیں رکا رہا، ٹھہرا رہا۔ ہمیں تھوڑے معلوم ہے کہ کون سی بوند کہاں گرنی ہے، مگر امام وقت جانتا ہے کون سی بوند کہاں گرنی ہے، کب گرنی ہے۔ لوگ جب تک تمام گھر تک نہیں چلے گئے اس وقت تک آسمان سے ایک قطرہ آب نہیں گرا۔ مگر جب بارش ہوئی لوگوں کے دلوں میں امام رضا علیہ السلام کے لیے محبت بڑھی۔ مہی مامون کے پاس میں ایک حاسد آل محمد کا دشمن وہ پہنچ گیا، ان کا دیکھا یہ اس کو بارش ہونا تو انسان کے مقدر کی بات ہے، آسمانوں سے بارشیں ہوتی رہتی ہیں، اس بارش کو امام رضا معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ وہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا تھا۔ تمام پرندوں کا قیمہ کرنے کے بعد پہاڑ پر رکھا اور رکھنے کے بعد میں اب جو چونچ کو ہاتھ میں پکڑ کے آواز دی، یہ معجزہ ہے۔ یہ بارش ہونا آسمان سے تو نارمل بات ہے، یہ کون سا اعجاز ہے؟ امام علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن اس کا فسق و فجور بڑھتا چلا گیا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب امام علیہ السلام نے وہ قالین جو لٹکی ہوئی تھی مامون کے دربار میں اس پر 2 تصویریں شیر کی تھی، اس وقت امام نے جب غضبناک ہو کر کے حکم دیا اس فاسق و فاجر کا ایک قطرہ خون بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ وہ مجسم ہوئے اور مجسم ہونے کے بعد میں اب جو اس فاسق کو اپنا نوالا بنایا تو ایک قطرہ خون کا زمین پہ نہیں تھا، اور اجازت لی، مولا اجازت دے تو اس ملعون کو بھی فاصلے جہنم کر دے۔ مامون بیٹھا ہوا تھا، منظر دیکھا بے ہوش ہو گیا، اس کو چھیٹا دے کر کے ہوش میں لایا گیا، اور پھر بھی وہ مجسم شیر اس وقت موجود تھے۔ پھر دوبارہ سے پوچھا، امام علیہ السلام نے منع کی اور اپنی اصلی حالت میں واپس چلے گئے۔ کسی اور امام کے متعلق بھی یہ واقعہ ملتا ہے، مگر وہاں بادشاہ وقت نے یہ کہا تھا، یہاں تو میں نے نہیں پڑھا لیکن وہاں کہا کہ مولا شیر کو حکم کیجئے کہ واپس دے دے۔ اس وقت امام علیہ السلام نے کہا تھا اگر عصائے موسیٰ نے جادوگروں کی رسیوں کو واپس دے دیا ہوتا
کہنے کا مطلب کیا تھا کہ ہم کوئی نئے نہیں ہیں، ہم وارث موسیٰ ہیں، ہم وارث نوح ہیں، ہم وارث آدم ہیں، ہمارا سلسلہ یہ جناب آدم علیہ السلام کی وراثت سے ہے۔ اگر اس وقت ہمارے جن کے ہم وارث ہیں انہوں نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو واپس کر دیا ہوتا تو آج آل محمد ہم بھی دے دیتے۔ اور یہ وہی قرآن مجید کی آیت کو ہم محسوس کریں کہ خذو ما آتاکم الرسول فخذو، رسول تمہیں جو دیں اس کو لے لو، وما نہاکم فانتہو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اب رسول دے کا مطلب کیا ہے؟ اب وہی دیکھیں کہ عالم خام میں ایک شخص دیکھتا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ رسول خدا آئے ہیں اور میں زیارت کے لیے گیا ہوں، رسول خدا کے برابر میں ایک مٹھی کھجور رکھی ہوئی ہے، رسول نے مجھے ایک مٹھی کھجور دی، میں نے گنی تو 18 تھی۔ کتنا پریشان تھا، اور یہ پریشان گننے کے بعد میں 18 دن میری زندگی کے ہیں، 18 مہینے ہیں، 18 سال ہیں، 18 گھنٹے ہیں، 18 منٹ ہیں، میں کیا کروں گا، کیسے رہوں گا، یہ تمام خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ اور جس وقت یہ خیالات آ رہے تھے تو 2 دن کے بعد ہی خبر ملی کہ فرزند نبی تشریف لائے اور مسجد میں بیٹھے بالکل اسی جگہ کے اوپر، اسی جگہ کے اوپر۔ یہ وارث کون ہوتا ہے؟ یہ امامت کا ذمہ دار ہے، یہ دنیا کو ہدایت دینے والا، اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمتوں اور صفات کا مظہر۔ امام علیہ السلام نے سلام و جواب ہونے کے بعد ایک مٹھی کھجور اٹھا کر کے اس کو، آپ دیکھیں، محسوس کریں اس کو، جب دی تو اس نے گنا تو وہ بھی 18 تھے، وہ بھی 18 تھے۔ تو اس نے کہا کہ مولا کچھ اور دے دیجئے۔ انہوں نے کہا اگر میرے جد نے کل تجھے کچھ اور دیا ہوتا تو میں بھی کچھ اور دے دیتا۔ یعنی وہ خواب میں دیا ہے، یہ حقیقت میں دے رہے ہیں، لیکن یہی کا کچھ اور، یعنی کیا مطلب؟ جو دین میرے نانا نے دیا ہے وہی دین ہم تمہیں دیں گے، اس کے سوا ہمارے یہاں تمہیں کچھ نہیں مل سکتا، جو نبی دیں گے وہی ہم دیں گے۔ آپ دیکھیں، یہ صرف یہی نہیں بلکہ یمن سے جب مال آیا تھا اور امیر کائنات کو جب حکم دیا تھا تقسیم کا تو اس وقت آپ نے بھی ایک ایک مٹھی سب کو دی، آپ ایک ایک مٹھی سب کو دے رہے ہیں۔ جب دے رہے ہیں تو نبی کریم کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ دیکھا علی علیہ السلام کس طرح بانٹ رہے ہیں، کسی کو کم دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، ایک ایک مٹھی تول کے نہیں دے رہے ہیں۔ امام نے، نبی کریم نے فرمایا کہ جو لوگ جا چکے ہیں نا، جنہیں دیا جا چکا ان کو بھی بلاؤ اور ایک ترازو لے کر میزان، اور سب کی مٹھیوں کو تولو، جو سب کو دیا گیا نا سب کو تولو۔ جب دیکھا تو دونوں کا وزن برابر نکلا، دونوں مٹھیاں جب مولا کی تولی گئی تو وزن برابر نکلا۔ اس وقت امیر کائنات کے لیے نبی اکرم نے فرمایا تھا ایک جو کے برابر بھی فرق نہیں پاؤ گے، کفی و کف علی فی العدالت یا فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے۔ کس میں برابر ہے؟ عدالت میں۔ کس کا؟ نبی کا۔ نبی کا ہاتھ، علی کا ہاتھ، حسن مجتبیٰ کا ہاتھ، حسین سید الشہداء کا ہاتھ، امام علی زین العابدین کا ہاتھ، امام محمد باقر کا ہاتھ، امام صادق علیہ السلام، امام کاظم، امام علی رضا، یہ تمام ہاتھ ایک ساتھ عدالت میں برابر ہے۔ اب یہ یاد رکھیں، ہمارا ہر بچہ یاد رکھے کہ جب یہ ہاتھ عدالت میں برابر ہے تو پھر یہ کبھی کسی ظالم کی بیعت کر ہی نہیں سکتا، یہ کسی ظالم کی بیعت کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ظالم کی بیعت کرنے والا پھر عدالت نہیں سکھا سکتا۔ عدالت وہی سکھائے گا کہ جو کبھی کسی ظلم سے یا کسی ظالم کے یہاں اس کے ظلم سے راضی نہ، وہی عدالت سکھائے گا۔ ورنہ تو آپ دیکھیں، کہتے رہے دنیا، کہتے رہے یزید آئے تھے صاحب مدینے میں اور مولا سجاد نے قید کر لی تھی، کہتے رہے۔ تو یہ یعنی اذا اعطوا فشکروا، جب عطا کیا جاتا ہے تو یہ خیار العباد جو اللہ کے بندے ہیں یہ شکر کرتے ہیں۔ بس آخری بات اور زحمت کو تمام کیا جائے تو یہ شکر کرتے ہیں، لیکن کیا کیا امام علیہ السلام کے ساتھ میں؟ شکر کی بجائے کفران کیا۔ کفران کیا تو ایسے مٹے کہ قطرہ خون بھی ظاہر نہ ہو سکا۔ اب اسی کے ساتھ آپ دیکھیں، وَإِذَا غَضَبُوا فَاعْفَوْا، جب غضبناک ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں۔ میرے کائنات خود کرتے ہیں، کہا کہ جب کسی کو معاف کرنے کی قدرت پالو نا پھر اس کو چھوڑ دو۔
ہمارے یہاں ہر آن ایک نیا بدلہ ہوتا ہے، ایک نیا انتقام ہوتا ہے، لیکن قدرت ہے ہمارے پاس میں بدلہ لینے کی. اب یہ قدرت ہوگی، اس نعمت خدا پہ شکر کرو، اس کو معاف کرو. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، محسوس کریں کہ امام علیہ السلام جس وقت مدینے سے چلے، یہ خیار العباد کی زندگی آپ دیکھیں جہاں سے گزرتے تھے. میں جب پڑھ رہا تھا تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے امام علیہ السلام کو ظہور ہو اور لوگ اپنی اپنی بستیوں سے نکلیں، اپنے اپنے گھروں کو سجائیں. یہ خبر مل جائے نا کہ امام آنے والے ہیں وسیع کے اندر، تو کیا حال ہوگا؟ کہ ہندوستان آنے والے ہیں، کیا حال ہوگا؟ امام علیہ السلام، یہ خبر جا چکی تھی نا کہ امام علیہ السلام آنے والے. اب جتنے بھی، چاہے شہر مرو ہو، نیشاپور ہو یا خسرو ہو، یہ جتنے بھی شہر تھے، ان تمام شہروں میں تیاری تھی یا نہیں تھی؟ راوی کہتا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم جو زندگی بسر کرتے ہیں اور رحمان نے جو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمیں دیا ہے، ہمارے امام علیہ السلام نے. امام آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ امام آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ بس یہ چھوٹی سی بات اور زحمت کو تمام کیا جائے، کہاں جائیں گے امام علیہ السلام؟ جہاں ظاہر شہر ہے، شہر نیشاپور آج سے نہیں، برسوں پرانا نیشاپور علماء کا ایک مرکز رہ چکا ہے. نیشاپور آج بھی علمی طور سے وہاں پر آپ دیکھیں گے تو امام علیہ السلام جب آئے تو ہر انسان گھر کو سجا رہا تھا، ہر انسان تیاری کر رہا، اور ہر انسان آپ دیکھیں کہ یہ حال تھا کہ بس سوائے مولا رضا کے کوئی نام ہی نہیں تھا. ہر انسان دوسرے کو چوم رہا تھا، گلے مل رہا تھا اور مبارکباد دے رہا تھا. کہا کہ دیکھو خدا کا شکر ہے کہ فرزند پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، میرا مولا آ رہا ہے. یعنی ایمان کی تازگی کہہ لیجیے، دل کی خوشیاں کہہ لیجیے، آنکھوں کا جو دیکھنے کی تڑپ ہے اس کو آپ کہہ لیجیے، پوری سجاوٹ ہے. ایک ایسی خاتون بھی تھی کہ جو اپنے گھر کو سجا رہی تھی. سجانے کے لیے اس کے پاس تھا کچھ نہیں. ایک بیمار شوہر کہہ لیجیے، بیمار بچے کہہ لیجیے، گھر وہ سجا تھا، دروازہ تک ٹوٹا ہوا تھا، اس کے قبضے اکھڑے ہوئے تھے، مگر اس نے کہ میرا مولا آ رہا ہے، اس نے بھی گھر کے اندر جھاڑو دی. جھاڑو دینے کے بعد گھر کے باہر تک صاف کیا. اب امام آئیں گے، ایک طرف وہ کہ جو عالیشان محلات کے مالک، ایک طرف وہ جو غریب بالکل بے سہارا کے لیے، جس کے پاس کچھ نہیں، جو چند مزدوری کا پیسہ لینے کے بعد میں کسی صورت سے اپنا پیٹ بھرتی تھی. مگر امام کی سچی عاشق تھی، امام کی سچی پیروکار تھی. اب آپ دیکھیں، اس کو محسوس کریں گے اس بات کو. تو امام علیہ السلام جب آئے تو ہر کوئی کہے گا نا مولا میرے یہاں آئیے. تو اب یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام نے بالکل وہی طریقہ رکھا کہ جو نانا رسول خدا کا تھا. میری سواری جہاں جائے گی ہم وہاں جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ محلوں سے گزرتی ہوئی سواری جب پہنچی ہے نا اس غریب کے دہلیز پر، اس کے غریب کی دہلیز پر پہنچی. امام جب گئے تو ایک سوکھا ہوا درخت تھا. امام نے دیکھا، دیکھتے دیکھتے ہرا ہوا پھلدار ہوا. اب دیکھیں یہ امام علیہ السلام یعنی خدا کی جو ذات ہے نا. اب وہ آپ دیکھیں مولا حسین کا جو کلمہ ہے نا، پروردگار جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا ہے اس نے کیا پایا ہے. جس نے اپنے امام وقت کے دامن کو صداقت و حقانیت کے ساتھ میں تھام لیا ہے نا، اس کے غربت پھر غربت نہیں رہتی، اس کی بیماریاں پھر بیماریاں نہیں رہتی. اس کے ذہن اور دل و دماغ میں صرف دیدار امام رہتا ہے، عشق امام رہتا ہے. امام علیہ السلام آئے، دیکھا تو آپ دیکھیں اب وہ صرف یہی نہیں، اس درخت کا پتا یا پھل جو بھی کھاتا تھا وہ بیمار شفا پا جاتا. آپ دیکھیں کہ یعنی کیا مطلب ہے، یعنی یہ جو تمسک ہے نا، ارتباط، رابطہ، کنیکشن امام علیہ السلام سے جو سچا ہوتا ہے، صداقت و حقانیت پر مبنی ہوتا ہے، یہ خود بھی شفا یاب ہوتا ہے اور یہ بیماروں کو شفا یاب کرتا چلا جاتا ہے. یہ درخت سے جو یہاں تعبیر، ہم یہ تعبیر لے سکتے ہیں، امام علیہ السلام کا قدم مبارک آیا، سوکھا ہوا درخت، یعنی ایمان، یعنی محبت ایمان امام رضا جب داخل ہوتی ہے تو اس طریقے سے تر و تازہ کر دیتی ہے. یہ سوکھا درخت ہے، اب یہ خود بھی مفید ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. یہ امام کی محبت کا اثر ہوتا ہے.
لہذا امام کہاں گئے؟ ہوتے تو بڑے بڑے محلات والوں کے چلے جاتے، نہیں، وہاں گئے جہاں سچا عشق تھا، سچی محبت تھی. ہمیں بھی سچا عاشق ہونا چاہیے، امام کا سچی محبت ہونی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں وہ وقت آیا کہ جہاں آپ ہر جگہ بانٹتے ہوئے گئے، کہیں دیکھا پہاڑ سخت ہے، لوگوں کی پریشانیاں ہیں، دعا کے لیے پروردگار ان کے لیے اس پتھر کو نرم کر. اور صرف نرم نہیں، باعث سے برکت کراتے تھے. پانی نہیں تھا وہاں، اپنے ہاتھ سے کھودا تو وہاں پانی ان لوگوں کے لیے. یعنی آپ جہاں سے گئے رحمت خدا کو بانٹتے ہوئے. ہمیں بھی یہی طرز زندگی اختیار کریں، جہاں سے ہمارا گزر ہو ہم جو بھی لطف و کرم کر سکتے ہوں، جو ہمیں پروردگار نے دیا ہم دیتے چلے جائیں. ایک وقت آیا کہ جب امام علیہ السلام نے ہرسمہ کو بتایا، کہا کہ ان قریب مجھے زہر دیا جائے. یہ تو انگور میں دھاگا ڈال کر کے اس دھاگے میں زہر، اور پھر انار کے دانوں کو یہ ہاتھوں پر زہر لگا کر کے ان کا عرق نکال کے مجھے دیا. اور ہر سمے یاد رکھنا میرا بیٹا آئے گا، وہ میرا غسل و کفن کرے گا. آپ دیکھیں، محسوس کریں، ہر سمے کو امام علیہ السلام نے بتایا. یہ یہاں وہ امام رؤوف، امام رضا، امام مہربان، جو ایک شفیق و مہربان امام ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا مرحوم ناصر صاحب، میں نے بھی پڑھا ہے اس کو آپ کی خدمت میں، تاکہ ان کی روح بھی شریک ہو جائے اور ہم محسوس کریں کہ آج شب جمعہ بھی ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنے امام کے لیے ضرور سے دعا کریں کہ جب ایک گنہگار امام رضا کے یہاں اس کا جنازہ لایا جاتا ہے تاکہ قبر مطہر کی برکات اس کو مل سکے. تو وہاں جنازہ آتا ہے تو وہ فرشتے کہ جو جنازہ اٹھنے سے لے کر کے اس کو سزا دے رہے تھے وہ باہر رک جاتے ہیں. اس نے دیکھا کہ پھر باہر نکلوں گا تو پھر دیکھا امام رضا کی ذات اقدس آواز دیتے تھے مگر مولا کوئی توجہ نہیں دیتے تھے. اس کا طواف مسلسل ہو رہا ہے، یہ مسلسل اپنے امام کو پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے. جب یہ دیکھا کہ اب یہ آخری طواف بچا ہے اور اس کے بعد پھر لے جائیں گے تو پھر فرشتے سزا دیں گے. اولاد والوں محسوس کریں گے آپ کو تقریباً 1 مہینہ، آج 16 دن ہو گئی، یہ 17ویں شب ہے، آل محمد کی مسائل میں روتے روتے خدا کا شکر ادا کیا کرے اس بات کے اوپر کہ ہمیں رونے کا موقع ملا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ، میں بعد میں بیان کرتا، لیکن محسوس کریں کہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ مجھے کربلا جانا ہے. اور کربلا جب وہ جاتا ہے نا ارباب اعضاء، واقعی بہت ہی یہ لمحہ بہت ہی دردناک ہے. جب وہ کربلا جاتا ہے اس کو بعد میں اس نے بتایا کربلا جانے کے بعد مقصد کربلا کہ میں ٹلہ زینبیہ پر جب پہنچانا تو کہتا ہے کہ میں آج سمجھا کہ صبر کس کو کہتے ہیں. بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک بہن کے لیے، بھائی کے گلے میں خنجر چل رہا ہے، صبر. ارباب کہتا ہے کہ میں جس وقت یہ آخری طواف تھا اور میں نے دیکھا کہ اب یہ باہر لے جائیں گے، میں نے امام رضا سے کہا مولا رضا آپ کو آپ کی جدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اولاد والوں محسوس کریں گے. امام نے اس وقت کہا اگر تو میری جدہ کا بات سمجھ دیتا میں تیرے اوپر نظر رحمت نہیں کرتا. وہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد، آج خود آپ کا بیٹا زہر کے ذریعے سے دنیا سے رخصت ہو گیا. بی بی کو پرسا دے مولا رضا کی رخصت ہو گیا. اور یہاں سے محسوس کریں جس وقت امام کو زہر دیا گیا ہے نا، امام آئے تو امام کروٹیں بدل رہے ہیں. کروٹیں زہر کی شدت ایک الگ ہوتی ہے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، بدن کٹنے لگتا ہے. عالم غربت میں ہے مولا رضا، ہم یہ تو کہہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، عالم غربت میں ہے. مگر آپ کا اسی طرح سے خیال کیا ہے جتنا مولا حسین نے کیا تھا. بس میں بہت ہی مختصر آپ کے جب نظر کروں. ارباب اعضاء 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں. وہ روایتیں یہ کہ جس وقت جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ چلی، ایک یہ ہے کہ امام رضا کی شہادت سے پہلے آپ کی شہادت ہو گئی، ایک ملتی ہے کہ بعد میں شہادت ہوئی. دونوں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں اس مرحلے پر کہ جس وقت چلی نا بھائی کی تڑپ محبت
اور بھائی کی جدائی نے رہنے نہ دیا اور سفر کو آگے بڑھایا. ارباب اذان شہر قم کے قریب پہنچی. تمام افراد استقبال کے لیے آئے. ہاتھوں میں سیاہ پرچم ہے, جسم کے اوپر سیاہ لباس ہے. بی بی نے محفل سے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا یہ کون سا طریقہ ہے استقبال کیا جائے, یہ کیسا طریقہ ہے. ارباب اذان نے کہا بی بی یہ آپ کے استقبال کے لیے آئے, بھلے سے سیاہ لباس مگر آئے تو ہیں, مگر ذرا سیدہ زینب سے پوچھے, جناب سکینہ سے پوچھے, ام فروہ سے پوچھے, ام لیلہ سے پوچھے. تمام لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہا بی بی ہم آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر. جب یہ سنا تو شہزادی جناب معصومہ وہیں سے بیمار ہو گئی. میں نے کہا بی بی ارے صرف پرسہ پیش کیا ہے, بھائی کو دیکھا تو نہیں ہے. ارے زینب الیا مقام میں تہے خنجر بھائی کو دیکھا, ارے گھوڑوں کی ٹاپوں میں بھائی کو دیکھا. ارے صرف ایسا نہیں کہ حسین کو دیکھا ہو, اکبر کے سینے میں بچی تھی علی اکبر کے گھوڑا. اللہ اکبر. علی اصغر کے سے شعبہ تیر لگنا اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی کو بے گور و کفن دیکھا جو جلتی ہوئی زمین کربلا میں پڑا ہے. اے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا, ارے آپ کا استقبال کیا گیا مگر زینب جہاں سے گزری پتھر مارے گئے, سجدے کی کھجوریں کہیں نعوذ باللہ باقی کہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بقضائی تسلیما بقضا وقت مظلومیت آبائی امام رضا علیہ السلام مولا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب سے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے حاضرین مجلس کے تمام دعاؤں کو مستجاب فرما, تمام پریشانیوں کو نیز نابود فرما, تمام ضرافات سماویہ و ارضیہ سے محفوظ فرما. پروردگار شب جمعہ ہے, پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما, قرب ائمہ معصومین علیہم السلام عطا فرما. ان سب کے قبور کو جنت کا نمونہ بنا. پروردگار نعمت اطہار کے صدقے میں پروندہ بیماروں کو شفا صحت و تندرستی عطا فرما. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے ہم سب کے انتظار کو ختم کر دے. آقا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین